کے نیچے سے بس گئے کیونکہ ان کی لڑی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ داماد کو اپنے سسر سے دین سیکھنا چاہیے۔ کیوں جی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت علی داماد ہیں اور اللہ کے رسول سسر ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک اپنے سے چھوٹے سے، اپنے جیسے سے اور اپنے سے بڑے سے علم نہ حاصل۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا استاد آپ سے بڑا چھوٹا ہو، یہ کوئی حیا والی بات نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ دین سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن اور حدیث سیکھنا ہے۔ ہماری مساجد کے اندر جو تعلیم بارگاہ اور تعلیم بزرگان ہوتی ہے، وہ معلم جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں اور آپ بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ میرے بزرگ ہیں، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، تو میں یہ درس جو دے رہا ہوں، آپ الحمدللہ دین سیکھ رہے ہیں، مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، تو یہ خوشبو پھیلتی ہی رہتی ہے دین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حسنین کے والد گرامی ہیں، فاطمہ الزہرا اور بطول رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے خامد ہیں اور آپ کی صاحبزادی کے خامد ہیں، تو رشتہ داری بھی بڑی گوڑی ہے اور اوپر جو ہے نا جی باپ اور دادے کا بھی درجہ بڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں رضی اللہ عنہ، تو آپ نے بچی کا رشتہ بھی دے دیا۔ آپ نے ان کی ہمشیرہ کے ساتھ، ان کے حامی کے ساتھ ارادہ کیا نکاح کرنے کا، لیکن بڑے سٹے کی وجہ سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ ہمارے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں نا، جانوی علاقہ یہ راوی کا، لوگ بڑا بڑا سٹا کرتے ہیں اور پھر دادا 100 طلاقاں دے کے آ جاتے ہیں، یا جی ہم ٹھیک کریے۔ اللہ تعالیٰ تیسری طلاق پر فل سٹاپ کرتے ہیں، یہ نہ دے کے بھی کہتے ہیں ہم بڑے حوصلے والے ہیں۔ ہمارے نوجوان 3 طلاق اکٹھی دیتے ہیں اور ہمارے وکلاء کچہریوں میں زیادتی کرتے ہیں، وہ نوٹس ہی طلاق ثلاثہ کا لکھواتے ہیں۔ شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک میرے پاس نا CID کا افسر آیا سیالکوٹ سے، کہ ہم حضرت جی میری بیوی بہت تیز ترار ہے اور میں بالکل دھیما مزاج آدمی ہوں، میں کوٹے چوبی برات لے کے آیا بھائی، یہ میں سارے پتا نہیں ہے، تو وہ بڑی چلاک ہے اور میں بالکل دھیما سا مزاج ہے میرا، میں 5 طلاقاں دے دی مجھے۔ میں کہا تیرے ورگے 2-4 افسر موڑ دھیمے ہو گئے نا انشاءاللہ، تو یہ جڑی ہے نا جی ساری ایجنسی یہ نہیں رہے اندر، میں تو ابھی تک دھیما ہے، 5 طلاقیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری طلاق کے بعد معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو 5 طلاقیں دے کر بھی کہتا ہے میری بیوی تیز ہے اور میں مٹھا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، دین سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جو میں مقصد کی بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر بالا خانے ہوں گے اور ہر جو ہے نا کمرہ اس کا لینڈر صرف ایک ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نیچے منزل ہے، پھر اوپر ہے، پھر اوپر ہے، پھر اوپر سٹوری ہے، پھر اوپر سٹوری ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی ہانگ کانگ کی بلڈنگیں دیکھی ہیں، دبئی کی، اور محمد بن سلمان اب جدہ کے اندر بلڈنگ بنوا رہا ہے جو دنیا کی سب سے اونچی ہوگی۔ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی برج خلیفہ ہے دبئی میں بنوائی ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائیوں جنت کے بالا خانوں کے سامنے؟ ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها۔ اگر آپ اندر کھڑے ہوں گے تو سب کچھ باہر نظر آئے گا، اور اگر باہر کھڑے ہوں گے سب کچھ اندر نظر آئے گا۔ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر چوری اور ڈاکے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ عبادت خانے میرے اور آپ کے لیے، غریبوں فقیروں کے لیے، نبی کے متبعین کے لیے، اللہ کی توحید ماننے والوں کے لیے بنائے۔ محترم بھائیوں، آپ اس قابل ہیں نا کہ اللہ نے یہ عبادت خانے بنائے، اور آج کا سائنسی دور یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر دبئی کے ساحل سمندر پر برج الخلیفہ 165 منزلہ بلڈنگ ایک انسان بنا سکتا ہے، محمد بن سلمان جدے میں دنیا کی سب سے اونچی کمپٹیشن کے اندر بلڈنگ بنوا رہا ہے، تو میرے رب کے سامنے کون سا مشکل ہے؟ یہاں تو 2 منٹ
منزل پر پہنچ جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے صرف آنکھ اٹھانے کی دیر میں آپ اوپر ہو جائیں گے. اور وہ کتنا اونچا ہوگا؟ ما بین الدرجتین کہ ما بین السماء والارض. اس جنت کے بالا خانے کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کا فاصلہ 500 سال کا ہوگا. اتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. میرا خیال ہے میرے بھی منہ میں پانی آ گیا ہوگا تو تھوڑی بھی رات تک نہیں پی ہوگی کہ یہ بالا کھانے چھٹے والے تھے. لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے 4 کام کرنے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں. بس سن لو. اور آخری بات، ترا ظہورها من بطونها، باہر ہے آپ سب کچھ اندر نظر آنا، اور اگر اندر ہے تو سب کچھ باہر بننا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بیت اللہ لے جائے. وہاں شرکا مکہ کے اندر جو کیپسول لفٹیں لگی ہوئی نا، وہ جب نیچے اوپر جاتی ہے نا تو وہ جنت کا منظر ہوتا ہے. وہ سامنے بھی ہے، ادھر بھی ہے. وہ کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے، کوئی آپ کے بالکل متوازی جا رہا ہے، کوئی آپ کے برابر جا رہا ہے. وہ کیسا منظر ہے دیکھا آپ نے؟ تو اللہ رب العالمین کا نظام جنتوں میں آٹومیٹک نہیں ہوگا. آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی دوری نہیں ہے. متکئین علی الارائک، سونے اور چاندی کے پلنگوں کے اوپر آپ ٹیک لگا کر، جنہوں نے دنیا میں تکبر نہیں کیا وہاں پر بڑے ہو کر بیٹھیں گے. جو دنیا کی زندگی رب کی مرضی کی ہے، وہاں جنت کی زندگی آپ کی مرضی کی ہے. اور محترم بھائیوں، جب بھی جنت مانگا کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. بخاری کی حدیث ہے، اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وہ جنت کا سینٹرل ایریا ہے، سب سے اونچی جنت ہے. وہاں کے رہنے والے اللہ رب العالمین کا ہر روز 2 دفعہ دیدار کریں گے. اثر اور فجر کے وقت. اثر بھی سونے کا ٹائم ہوتا ہے جب تھکاوٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور فجر وقت تو ساڑیاں نہیں روزانیاں تو ساڑھے کم پر ساڑی جانے نہیں چلتے. یہ مسجد میں آنا پڑے گا بھائیو، یہ مختصر زندگی میں نمازی بننا پڑے گا، پھر وہ بالا کھانے ملیں گے نا. یہ کبھی بھی ایسے مزدوری نہ کریے کہ اسی معلوم کو بھی سب کچھ دے دیں. ایسے نہیں ہوگا. نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ فرمایا تم کرو ربکم کما ترون ھذا القمر. بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم اللہ کو جنتوں میں اس طرح دیکھو گے جیسے چودھری رات کے چاند کو دیکھو. محترم بھائیوں، جنت میں سب سے ٹیسٹی نعمت، سب سے اونچی نعمت، سب سے خوبصورت نعمت جب حور بھی بھول جائے گی، قصور بھی بھول جائیں گے، دودھ بھی بھول جائیں گے، شرابت طہورہ بھی بھول جائے گی. جب انسان اللہ کے چہرے کو دیکھے گا جمعہ بازار میں، تو جب گھر آئے گا بیوی کہے گی تو بہت خوبصورت بن گئے ہو. کہا صرف اللہ کا چہرہ دیکھا ہے، چہرہ دیکھنے کے ساتھ ہی منہ پر میک اپ ہو گیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اللہ کتنا سونا ہے ہمارا. اور پیچھے اہل جنت کی بیویاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی. وہ کہیں گے تم ہمارے پیچھے بہت خوبصورت ہو گئے، ہم اللہ کے چہرے کو دیکھ کر بہت خوبصورت ہو گئے. تو محترم بھائیوں، 4 کام کرنے آپ نے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تو میں تورات انجیل کا یہودیوں کا عالم تھا، مبلغ تھا، داعی تھا. میں نے جب نبی کا چہرہ پہلی نظر میں دیکھا، میں نے کہا یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے. محترم بھائیوں، نبی کا چہرہ دیکھ کر یہودی مسلمان ہوتے تھے. آج مسلمان کا چہرہ دیکھ کر یہودی مزید یہودی بنتا ہے. ہمارا چہرہ دیکھ کر مسلمان کافر ہوتا ہے، نبی کا چہرہ دیکھ کر یہودی مسلمان ہوتا ہے. هذا الوجه ليس بوجه كذاب. یہ نبی کا چہرہ عبداللہ کے پتر کا چہرہ جھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے مدینہ کی سوسائٹی کے اندر جو 4 چیزیں انٹروڈیوس کروائی اور متعارف کروائی وہ کیا تھی؟ سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمیاں بڑھاؤ، اور رات کے وقت جب تہجد کی نماز پڑھو، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. فرمایا اداب الکلام، جس کی زبان صاف ستھری ہے اس کو جنت کی بالا کھانے ملے گی. بھائیو، میں اور آپ نے یہ تجزیہ کرتا ہے کہ میری زبان کتنی چلتی ہے صحیح، آپ کی کتنی چلتی ہے.
ہماری گالیاں کتنی ہیں، ہماری مجلسوں میں غیبتیں کتنی ہیں، ہم کتنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی زبان کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں بھائیوں. تھانے بندہ پہنچ جاتا ہے بدل کر کے، تھانے دار اور پولیس والے یہ نہیں کہتے کہ زبان کو باہر کر میں انہوں ڈنڈے ماریے، وہ چلے والے شریف کو ڈنڈے مارنا کو کریں. کیوں جی ڈنڈے کس کو مارنے چاہیے؟ زبان کو. بڑی چودھری زبان ہے، بڑی چلاک اور شاطر زبان ہے، اور چلتی ہے اور رک جاتی ہے تھانے میں جا کر، اور ڈنڈے پیچھے پڑتے ہیں انسان. حالانکہ ڈنڈے کیوں بیٹھتے ہیں؟ زبان. محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، میں نے انسان کو میں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہونٹ دیے بولنے کے لیے. ہر چیز تیری ڈبل بنائی ہے، زبان تیری ایک بنائی ہے. دنیا میں بھی ایک زبان رکھ، قیامت تک بھی ایک زبان رکھ. سڑیاں چاہتے زبانہ نہیں، سب پتہ ہی نہیں ہے. نوجوان مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی بات مقصد نہیں کرتے جتنی وہ گالیاں نکال دیتے ہیں. بہن اور ماں کی گالیاں نکالتے ہیں عام گفتگو کے اندر. محترم بھائیو، یہ زبان اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے دی ہے، گالیاں کے لیے نہیں دی. اس کے بارے میں تو پوچھو نہیں ہے. فرمایا معاذ بن جبل، میں نے اسلام سارا بتا دیا، آخر میں نچوڑ اسلام کا کیا ہے؟ وہ فعلے کا لسان، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا. شستہ زبان استعمال کریں، میٹھی زبان ہو، شہد سے زیادہ میٹھی ہو، دودھ سے زیادہ چٹی ہو، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار. بندہ اگلا گرفتار ہو جائے. سمامہ میں مثال کہنے لگا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اے نبی میں نے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی زبان دیکھی ہے، ان کی زبان اتنی مبارک ہے، اتنی پاکیزہ ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں. اور محترم بھائیو، اللہ کا کام جو کھانا کھلاتا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو. بھائی آج تیری روٹی میرے گھر میں ہے، میں دیکھا میرا پھر تم اسلام آباد آئے ہو، گالی کٹو گے، یہ چینی مہنگی ہوگی، آٹا مہنگا ہو گیا. ہم کتنا غریب کا دھیان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی تو یہودیوں کے گھر میں گوشت بھیجتے تھے، ہم ساتھ پڑوس میں مسلمان بھوکا ہے اس کو روٹی نہیں دیتے. اب محترم بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مانگنے کے لیے آئے. تسی بھی جا کے کبھی پوچھا کرو نا کہ باسی تو ساتھی کمانوں نے تیرے کا سالن پکا ہے، تو قربانی کا 100 پکڑا کر رہے. کبھی تو نے سوچا کہ غریب میں مسلمان اور بھی ایک پکڑے کر سکتے ہیں؟ کھانا کھلایا کرو. اللہ کی قسم، جو شخص اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاتا ہے ان کو کمی نہیں ہوتی. سعودی عرب لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں. کوئی ڈیڑھ پڑا پورا اٹھ، پورا دمبا، پورا چترا، پورا بکرا، کہیں جو ہاتھ مار مار کے نہ دی، ہاتھ لوگ کھاتے ہیں. اللہ ان کو اتنا دیتا ہے خرچ کرنے کی وجہ سے کہ بے شمار. آداب الصیام. اور تیسرا کام یہ ہے کہ روزہ رکھو، سوموار جمعرات کا رکھو، 13 14 15 تاریخ کا رکھو، جمعرات جمعہ کا رکھو، جمعہ ہفتہ کا رکھو. اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھنا کیونکہ نبی نے منع فرما دیا. کیوں جی شیخ صاحب؟ نبی جو منع فرما چھٹے آئے تو مٹی کے لیے کرالی کر لیں. آپ اتنے فلسفے تلاش کر رکھو گے جی اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر فلسفہ کیا ہے، فلسفی کیا ہے. سب سے بڑی فلسفی اور حکمت یہ ہے کہ سب سے دنیا کے اندر سیانے ترین انسان ڈاکٹر نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اسی اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے. سمینا واطعنا. یہودی کہتے تھے سمینا واطعنا، وہ پیغمبروں ہم نے تمہاری بات سنی نہ فرمانی کی. مسلمان کی شان کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا. مسلمان بن جو بھائیو، مجھے بھی مسلمان بننا ہے، ہم اللہ کے فقیر بنتے ہیں، آپ نے بھی مسلمان بننا ہے. انشاءاللہ مسلمان بنیں گے، یوسف کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ساتھ ملے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ دے گا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور چوتھا اور آخری کام بھائیو وہ کیا ہے؟ تسلی باللہ باللیل والناس نیام. تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے. اقبال مشرقی نے کہا ہے، میں لندن میں پڑھنے کے لیے گیا،
میں طالب علم تھا، میں نے وہاں بھی تہجد نہیں چھوڑی، حالانکہ بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پر یورپ کے اندر، زمستانی ہوا میں گرچہ شمشیر سی دے دی نہ چھوٹے، مجھ سے لندن میں بھی آداب ایسا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کرو گے کہ نوجوانوں تہجد پڑھو گے کہ اور یار تمہارا موبائل سے آنا ہے تم سے، وہ 4 بجے ٹو کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے، لگاتے ہیں مسیح کہ ہم جاگیں گے، اسی کو ناپ دیتے ہو چوک کر جاتا ہے بیچارہ، حالانکہ ہم نے خود لگایا ہوا 4 بجے کا، لیکن ہم پھر لگا اس کو ٹوچ کر دیتے ہیں، جو کرے میں سوڑ دے۔ وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، ہم سے سیاح ہے نا، اور ہم نہیں جاگتے۔ نماز گئی، اذان گئی، صبح کی اشراق گئی، صبح کے اذکار گئے، اور شیطان ہمارے کانوں میں جاتے جاتے پیشاب کر گیا، کہہ کا دھمکیاں دے کے سلایا، کانورا کرے نا چودھری صاحب، مولوی صاحب، حافظ جی، ہاں جی کانورا کر تیرے کانورے میں پیشاب کر دے گا۔ بخاری کی حدیث، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے انسان نہیں اٹھتا نماز کے لیے، بار شیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ تو صحیح بات ہے نا، جو تیرے پیو اور تیری ماں کا دشمن آدم حوا تھا، وہ تیرا سجن کی تو آیا بھائی، جنہ جنتی جو کٹایا ہے وہ سدا سجن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن، اس کو دشمن سمجھو۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے انبیاء اور پہلی امتیں بھی تہجد کی بات کرتے ہیں، المستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وقلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے بندے سوئے نہیں رہتے، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، اپنی جان چھڑا کے وضو کر کے غسل کر کے صاف ستھرے ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا آن لائن سسٹم چلاتے ہیں، رب ان کی سنتا ہے، وہ رب کو سناتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کے بندے کون ہیں جن کے جسم بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں۔ مومن لالچی ہے جنت کا، مومن بچتا ہے جہنم سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 کام تم کر لو، اللہ فرماتے بالا خانے میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، جن کا اندر باہر نظر آئے گا، باہر اندر نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما، مسجد نبی کی نمازیں نصیب فرما۔ یا اللہ میں 4 مہینے بیمار رہا، بھائیوں نے بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ فیصل آباد سعودی عرب میں حاجی گئے، مکے میں دعائیں ہوئی، مدینے میں ہوئی، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے شفا دی ہے۔ 4 مہینے ممبر لیس رہا، کتابت لیس رہا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دعاؤں کو سن کر، منتیں سن کر، ترلے سن کر، ڈاکٹر نے کہا یہاں سے رات کاٹ دینی ہے، ڈاکٹر بھی بڑے کھاڑے گزارے، اخیر نہیں پہنچتے، بس جانے لات کاٹتے ہو، ہاتھ کاٹتے ہو، پیر کاٹتے ہو، اور بھئی دا علاج کرو مریض کا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ اسلام ایمان کی زندگی دے، یہ زبان قرآن پڑھتی رہے، یہ زبان حدیث پڑھتی رہے، یہ زبان صاف بولتی رہے، اور قیامت میں اللہ نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، صدیقین شہداء صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شہادت کی موت۔ میرے بزرگوں، میرے عزیز بچوں، میرے بھائیوں، میری چٹھی داریوں والوں بزرگوں، اللہ سے شہادت کی موت مانگا کرو۔ کوئی تلاش کرنا چاہے وہ تلاش کر سکے گا، چن چن کے میرے ٹکڑے خون تلاش کر سکے گا۔ اللہ کے نام پر کب مر جاؤ، نبی کی عزت کے لیے کب مر جاؤ، یہ مومن کی سعادت کی موت ہے۔ نبی مانتے تھے اور only 1% the world، دنیا میں ایک انسان ہے جس سے ڈر کر شیطان راستہ تبدیل کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ ارزقنی شہادت فی مدینہ نبی، یا اللہ عمر تیرا بندہ تو اسے شہادت مانگتا ہے اور نبی کے شہر میں مانگتا ہے۔ اما افضل پوچھتی ہے آپ کی بیٹی، ابو جی مدینہ قومت کی جگہ یہاں پر شہادت کیسے ملے گی؟ فرمایا آسمان کے رب سے مانگتا ہوں مجھے شہادت دے گا۔ فرمایا مصلی رسول پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایرانی چورا تجھے شہید کرے گا، اور تیری قبر بھی نبی کی قبر کے ساتھ بنا دیں گے۔ جہاں رسول اللہ کے قدم ہوں گے صدیق کا سر ہوگا، جہاں صدیق کے قدم ہوں گے عمر تیرا سر رکھ دیں گے۔ دنیا میں بھی اکٹھے، قبر میں بھی اکٹھے،
اور حوض کوثر پر بھی اکٹھے اور انشاءاللہ جنتوں میں بھی اکٹھے۔ محترم بھائیو، میں نے صحیح مسلم کے اندر جامع ترمذی ابن ماجہ میں بچوں کو حدیث پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مدینہ میں مرنا چاہتا ہے شوق سے مرے، قیامت کے دن سفارش کر کے جنت میں ساتھ لے کر جاؤ۔ مدینے کی موت مانگا کرو، اللہ بقیع قبرستان کے اندر قبر کی جگہ دے دے۔ اور مشرقی اقبال کے بعد گورے ڈاکٹر آئے تھے جو بادشاہ مصر کے کنارے میں سویا ہوا ہے، شاعر مصر ہمارے مونچھوں والے، مونچھوں کی عبایت زمداری اندر سی، کسی نے پوچھا اقبال میری داڑھی کے نکلتا اندر ہے، مونچھا لایا ہے۔ تو یورپ سے آئے ڈاکٹر کہتے ہم نے مکے مدینے جدے میں اسپتال بنائے ہیں، یہ حجاز کا علاقہ بنتا ہے، آؤ ہمارے دیکھو اسپتال کیسے آج اپنی خدمت کے لیے ہم شفا بانٹنا چاہتے ہیں۔ اقبال کے لئے کمرے گورے ڈاکٹروں بلے کھانا نے دوسری کمرے ہی رہے، تم نبی کے شہر میں شفا بانٹتے ہو، اقبال نبی کے شہر میں مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اللہم ارزقنا شہادت فی بلد رسولک وآخر دعوانا الحمدللہ۔